اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كتب عليهم الشقاوة، وذلك أنهم إذا رأوا تبييد الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت مفتر أي كذاب نعوذ بالله، وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں ان آیات میں کہ مشرکین کا کتنا عقل کی خرابی اور ایمان کا نہ ہونا اور اللہ کی ذات پہ یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے مقدر میں گمراہی اور شقاوت و بدبختی لکھ دی گئی. جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک حکم پہلے حکم کو منسوخ کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انما انت مفتر نعوذ باللہ، آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. کیونکہ کیوں منسوخ ہو گیا، پہلا حکم کیوں ختم ہو گیا؟ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ انما هو الرب تعالی، وہ رب ہے، وہ مالک، وہ خالق ہے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، وہ جو چاہیں کریں. پہلے حکم کو باقی رکھیں، پہلے حکم کو ختم فرما کے دوسرا حکم جاری فرما دیں. اور بعض آیات تو ایسی ہیں کہ اللہ ان کو حضور کے سینے مبارک سے اٹھا لیتے ہیں، نہ وہ لفظ یاد رہتے ہیں نہ حکم یاد رہتے ہیں. اور بعض ایسی آیات مبارک ہے کہ منسوخ تلاوت ہے لیکن حکم باقی ہے، یعنی وہ آیت تو ختم ہو گئی، اٹھا لی گئی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے. جیسے کہ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا کہ جو مرد عورت شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے. رجم کا معنی پتھر مار مار کے مار دیا جائے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ آیت موجود تھی لیکن یہ منسوخ خود تلاوت ہے. پہلے آیت یہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. اللہ نے وہ آیت اٹھا دی لیکن حکم باقی ہے. قیامت تک انکار نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ حضور نے رجم فرمائی اور آپ کے بعد صحابہ خلفائے راشدین نے بھی رجم کا حکم جاری فرمایا. تو اللہ کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ کبھی آیت اٹھا لی اور حکم باقی ہے، کبھی آیت باقی ہے اور حکم اٹھا لیا، کبھی دونوں اٹھا لیے، تاکہ جن کو یقین ہے، ایمان ہے، یقین ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا. ہم نے مسجد اقصی نمازیں پڑھی ہیں تو اللہ کے حکم، اور اب اگر ہم قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے حکم. تو وہ اللہ کے حکم میں بہانے نہیں بناتے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تو اللہ کے حکم سے، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے تو اللہ کے حکم سے. کہ اللہ نے جو حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، انہوں نے تعبیر. ہمیں حکم دیا کہ کسی کو سجدہ نہ کرو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ ہر چیز میں اللہ کا منشا ہے. نعوذ باللہ، یہ تو نہیں کہ حضور پاک خود بناتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ،
جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسری آیت کو بدل دیتے ہیں، یا جیسے فرمایا قرآن پاک نے ای رفعناہا واثبتنا غیرہا، یعنی پہلی آیت کو بما حکم اٹھا لیا اور اس کے بجائے دوسری آیت نازل کر دی، جیسے اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منہا او مثلہا، میرا محبوب ہم جو حکم ختم کر دیتے ہیں یا آپ کو بھلا دیتے ہیں اس کے بدلے میں اور زیادہ بہتر عمل عطا فرماتے، پہلا بھی بہتر تھا لیکن یہ بھی بہتر، اس لیے فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جواب دے فقال تعالی مجیبا لهم قل نزله روح القدس من ربك بالحق قل نزله روح القدس اے جبریل، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ان کو بتا دیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ نے اتارا ہے، اور اس کو لے کے اترنے والا جو فرشتہ ہے جس کا لقب روح القدس ہے، جس کا لقب روح الامین ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، یہ قرآن میں نے نہیں بنایا، اللہ نے اتارا ہے، من ربک بالحق بالصدق والعدل، یہ صدق و عدل کے ساتھ اترا، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَيَصَدَّقُوا بِمَا أُنزِلَ أَوَّلًا وَثَانِيًا وَتَخْبَتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تاکہ مومنوں کے دل جم جائیں کہ پہلا حکم جو ہے وہ بھی اللہ کا اور دوسرا حکم جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور قرآن کیا ہے وہ ہدن ہدایت ہے، قرآن کیا ہے بشرا للمسلمین، قرآن جو ہے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جعلہ ہادیا، اللہ نے قرآن کو ہدایت دینے والا، وبشارۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری دینے والا، الذین آمنوا باللہ ورسلہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اب یہ دوسرا اعتراض ہے کافروں کا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک غلام تھا، وہ بیچارہ تھا بھی وہ عجمی، عربی بھی نہیں تھا لیکن نصرانی تھا وہ، بعض کہتے ہیں اس کا نام یسار تھا، بعض کہتے ہیں اس کا نام مقیس تھا۔ تو وہ جو آدمی تھا تو وہ قرآن حضور کا بڑے غور سے سنتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تو بڑے شوق سے سنتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتے اور وہ حضور پاک کو کبھی انجیل کی کوئی باتیں سناتا۔ تو کافروں نے ایک الزام بنا دیا کہ ہاں اب پتہ چلا ہے کہ اللہ کا نبی جو ہے نا وہ اسی سے سیکھتا ہے، اس سے سیکھ کے پھر بنا سنوار کے ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنے بڑے جاہل ہیں جس کا الزام لگا رہے ہو، پہلے یہ تو سوچو تو بیچارہ ہے ہی عجمی، وہ تو عربی ہے ہی نہیں، تو وہ ایسی فصیح و بلیغ کلام کیسے بنا سکتا ہے؟ جب تم فصیح ہو، بلیغ ہو، ادیب ہو، شاعر ہو، تم اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت نہیں بنا سکتے، تو وہ رومی بیچارہ عجمی بیچارہ جو ہے وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم تحقیق جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، انہم یقولون، یہ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، یہ وہی بندہ سکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیسے پاکن ہے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، یہ جس کی طرف سکھانے کی نسبت کر رہے ہیں وہ خود عجمی ہیں، اور اللہ کا قرآن جو ہے عربی اور عربی بھی خالص فصیح۔ یقول تعالی مخبرا عن المشرکین ما كانوا یقولونه من الکذب والافتراء والبہت، اللہ پاک خبر دیتے ہیں مشرکین جو کہتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو افتراء کرتے ہیں، جو بہتان باندھتے ہیں، ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم انما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر، یہ حضور پاک میں اتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک جو ہمیں سناتے ہیں نا وہ تو اس سے سیکھ کے آتے ہیں ہمیں سنا دیتے ہیں، یہ اللہ کا کلام تھوڑا ہے، اللہ کا کلام ہوتا تو حکم کیوں بدل جاتا، پہلا حکم کیوں ختم کر دیا جاتا؟ فَيُشِيرُونَ إِلَىٰ رَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ
کان بین اظہرہم غلام لبعض بطول قریش، ایک غلام تھا جو قریشیوں کے سرداروں کا غلام، اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ وکان بیاعا یبیع عند الصفا، وہ سودا بیچنے والا ایک تاجر آدمی تھا اور صفا کی پہاڑی کے قریب اپنا چیزیں بیچتا تھا۔ فربما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس الیہ ویکلمہ، کبھی کبھی حضور پاک وہاں بیٹھ جاتے اور اس کے ساتھ کلام فرماتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی کبھی ان چیزیں بتاتا۔ وذاک کان اعجمی اللسان لا یعرف العربیۃ او انه کان یعرف الشیء الیسیر بقدر ما یرد جواب الخطاب فیما لا بد منہ، اور وہ بندہ جو ہے خود بھی عجمی، وہ لسان عربی نہیں جانتا، وہ تو اتنی عربی جانتا تھا کہ ضروری باتوں کا جواب دے سکے۔ تو جو بندہ عربی نہ ہو، زبان ہی نہ جانتا ہو، ایسا قرآن بنا دے گا، وہ ایسا کلام فصیح بنا دے گا کہ جس کو سننے کے بعد انسان تو انسان ہے، جن بھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے قرآن میں تو ایسی تاثیر ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کی جماعت گزری اور سنا، فلما حضروا قالوا انصتوا، کا چپ کرو، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کا قرآن تو ایسا ہے جو جنوں پہ بھی اثر کرتا ہے، اللہ کا قرآن تو ایسا ہے کہ جو ان پڑھ لوگوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ یعنی اس کے معجزے کا آپ عالم دیکھیں کہ دنیا کی کوئی کتاب ہو آپ 2-3 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ بھر جائیں گا۔ قرآن ساری زندگی پڑھتے رہو لیکن دل نہیں اس سے متاثر۔ اچھا اسی طرح دیکھیں کہ آپ اگر ایک انگریزی کی کتاب ہے آپ دیکھیں گے، آپ کہیں یار سمجھ نہیں آتی، پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب ہمارے لوگوں کو قرآن سمجھ بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی تلاوت کر، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں اگر جھوٹ بنانا ہے تو تم خود بناؤ، قرآن کا مقابلہ کرو۔ فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَادًّا عَلَيْهِمْ فِي افْتِرَائِهِمْ ذَلِكَ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یعنی القرآن۔ أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل؟ كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى بسكة مثل العقل؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اپنی فصاحت، اپنی بلاغت، اپنے کمال، اپنے تمام اور تمام معانی کو شامل ہونے والی ایسی کتاب ہے جو تمام کتابیں پہلے گزر چکی ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی ان سے افضل ہے۔ کیف یتعلم من رجل اعجمی، وہ ایک اجمی سے کیسے سیکھتے ہیں کہ اس سے سیکھیں اور سیکھیں عربی۔ لا یقول هذا من له ادنى بسكة من العقل، یہ بات تو کوئی بھی نہیں کرے گا جس کو ذرا بھی عقل ہے کہ بھئی قرآن عربی، یہ بندہ عجمی۔ تو عجمی آدمی قرآن کیسے بنا رہا ہے؟ تھوڑا سا بھی عقل ہو تو سمجھ سکتا ہے کہ محض وہ دشمنی میں آ کے میرے مدنی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ایسے الزام لگا۔ قال محمد بن اسحاق بن یسار السیرتی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنی كثيرا ما يجلس عند المروة إلى صبية غلام النصراني يقال له جبر عبد لباب بن الحضرمي۔ محمد بن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آ کے بیٹھتے تھے مروا کے پاس، ایک غلام نصرانی ہے اس کا نام جبر تھا، وہ بنو الحضارم کا وہ غلام تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ فأنزل الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلهجون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ وقد قال عبد الله بن كثير وعن إكرمة وقتادة كان اسمه يعيش۔ وقال ابن جرير حدثني أحمد بن محمد الدوسي قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراہیم بن الطحمان عن مسلم بن عبد الله الملائی عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كينا بمكة وكان اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان. ایک روایت حضرت ابن عباس سے آتی ہے کہ ایک غلام تھا اور وہ لوہے کا کام کرتا تھا. وکان اسمہ بلعام، اس کا نام بلعام تھا اور اس کی لغت جو ہے وہ عجمی تھی اور حضور اکثر اس کے پاس بیٹھتے تھے. وکان المشرکون یرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل علیہ ويخرج من عنده. مشرکین دیکھتے کہ حضور اکثر اس کے پاس جاتے ہیں، اکثر اس کے پاس بیٹھتے ہیں. انہوں نے اسی کو فرصت جانا اور کہنے لگے انما يعلمه بلعام، یہ بندہ یہی حضور کو سکھاتا ہے. نعوذ باللہ. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال الضحاك بن مزاحم وسلمان الفارسی. بعض کہتی ہیں کہ اس سے مراد حضرت سلمان ہے، لیکن یہ غلط بات ہے. وهذا القول ضعيف لأن هذه الآية مكية. یہ آیات جو ہیں مکے میں ہجرت سے پہلے اتری ہیں اور حضرت سلمان جو ہے وہ تو مدینہ منورہ میں اسلام لائے ہیں ہجرت کے بعد. وسلمان انما اسلم بالمدینة المنورہ. وقال عبد الله بن عبید اللہ بن مسلم كان لنا غلامان رومیان یقرآن کتابا لهما بلسانهما. دو غلام تھے روم کے رہنے والے اور رومی لغت میں کتاب تھی جو پڑھا کرتے تھے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بهما ويقوم ويسمع منهما. حضور وہاں بیٹھتے اور ان سے وہ کتاب بھی سنتے تھے. وقال المشركون يتعلم منهما. مشرکین کہنے لگے کہ حضور اس سے پڑھ کے سیکھتی ہیں. وانزل اللہ تعالی هذه الآیہ. اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتار کے مشرکین کا رد فرمایا. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب الذي قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد بعد ذلك عن الإسلام فافترى هذه المقالة قبحه الله. اب ایک روایت میں حضرت زہری روایت فرماتے ہیں حضرت سعید بن المسیب سے، وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین ایک بندہ تھا جو وحی لکھا کرتا تھا لیکن مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد اس نے یہ باتیں بنائیں کہ حضور تو فلاں سے سیکھ کے تمہیں سکھا دیتے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. اللہ فرماتے ہیں ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، جو اللہ کی آیات پہ اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں لے آتے اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتر الكذب، وہ جھوٹ بناتے ہیں. کون؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله، جن کا اللہ کے قرآن پہ ایمان نہ ہو. اولئک هم الكاذبون. یخبر تعالی انه لا يهدي من اعرض عن ذکره وتغافل اما انزله على رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ولم يكن له قصد الى الايمان بما جاء به من عند الله. اب ان آیات میں اللہ خبر دیتی ہیں جو اللہ کے قرآن سے اعراض کرے، اللہ کے قرآن سے منہ پھیرے، اللہ کے قرآن کو نہ مانے اور اس کا معنی ایمان نہ ہو. وَهَذَا الْجِنسُ مِنَ النَّاسِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِآيَاتِهِ وَمَا أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ فِي الدُّنْيَا. ایسی جنس کو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے. کیوں؟ اصول ہے جو علاج کرانا چاہے اس کا علاج ہوتا ہے. جو بندہ علاج ہی کرانا نہ چاہے تو اس کو کون علاج دیتا ہے؟ جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے، ایمان نہیں چاہتے، تو اللہ کو کیا دو؟ پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ پھر ان کے لیے عذاب دردناک ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. فرماتی ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلِيمٌ مُؤْلِمٌ، یعنی موجع فی الآخرۃ، عذاب دردناک. ثم أخبر تعالی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے بعد اللہ نے خبر دی اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لیس مفتر ولا کذاب، میرا مدنی نہ آپ بنانے والے نہ آپ جھوٹ بولنے والے، لأنه انما يفتر الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ افترا لگانے والے اور جھوٹ بولنے والے وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کی سب سے بری مخلوق ہو، اور آپ تو سب سے افضل ہے۔ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جن لوگوں کا اللہ کے قرآن پہ ایمان نہیں، من الکفرۃ والملحدین المعروفین بالکذب عند الناس، جو کافر ہیں، جو ملحد ہیں، جو کذاب ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ محمد مدنی تو پاک ہیں۔ والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان اصدق الناس وابرهم واکملهم علما وعملا وایمانا وایقانا معروفا بالصدق فی قومه، محمد مصطفیٰ تو ساری مخلوق میں سچے، ساری مخلوق میں بہتر، ساری مخلوق میں علم میں کامل، ساری مخلوق میں عمل میں کامل، ایمان و ایقان میں کامل، اور آپ کا سچ بولنا تو ایسا تھا کہ دشمن بھی مانتے تھے۔ لا يشك في ذلك أحد منهم لا يستحي بينهم إلا بالأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما قال له هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال لا۔ اب جناب مفسر فرماتا ہے کہ جب ہرقل ملک روم بادشاہ نے حضرت سفیان سے پوچھا تھا اب حضور کی صفت کے بارے میں کہ کیا آپ لوگ یہ بتا سکتی ہیں کہ کبھی محمد مصطفیٰ نے جھوٹ بھی بولا ہے، تو وہ کافر ہے، لیکن کہتے لا، حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ محمد مصطفیٰ تو صادق الامین ہے۔ فقال هرقل فما كان يذهب الكذب على الناس وَيَذْهَبْ فَيَكْذِبُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو بادشاہ روم نے کہا کہ اے لوگو، جو انسان کسی بندے پہ جھوٹ نہ بولے وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ سچا نبی ہے۔ اصل میں جھوٹ بولنے والے تو یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ معاند ہیں، یہ جبار ہیں، ورنہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اور میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ کافروں کے بعد کوئی بات تو ہوتی نہیں تھی، کہ وہ کیا کریں، الزام ہی لگانا ہے نا، ہو نہ ہو بس الزام لگا دے۔ میرے عزیز بات یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ انسان کی جب شادی ہو جائے تو میاں اور بیوی دونوں کو زیادہ مدت علیحدہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، اور ان حقوق میں شریعت نے فرمایا کہ جیسے بیوی کے لیے مکان، خرچہ، کپڑا، روٹی یہ حق ہے، اسی طرح اس کے حقوق زوجیت ادا کرنا جو ہے وہ بھی انسان کے حق ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَفِي الْبُضْعِ صَدَقَةٌ، حضور پاک نے فرمایا کہ جب خاوند اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے تو یہ بھی خیرات، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے، خود لذت اٹھا رہا ہے، یہ کیا صدقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر یہی کام وہ کسی دوسری عورت سے کرتا تو اس گناہ تھا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ تو بہت بڑا گناہ ہے، تو فرمایا ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اسی لیے جو روایت مشہور ہے کہ حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور آپ کی مجلس میں حضرت کعب بن اسور بھی بیٹھے تھے، تو ایک عورت نے آ کے کہا کہ یا امیر المومنین، میرا خامن جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے، یقوم اللیل و یصوم النہار، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور ہر روز روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت رجل، ماشاءاللہ تم بڑا خوش قسمت ہو، تمہارا خامن اتنا اچھا ہے کہ ساری رات تہجد میں گزرتی ہے اور دن روزے میں گزرتا ہے۔
تو وہ بیچاری حیا کر کے ہٹ گئی. تو حضرت کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے تو بات ہی نہیں سمجھی. قانون یشک عادت یشک تشکو زوجہا، وہ عورت اپنے خاوند کی شکایت کر رہی ہے. حضرت نے فرمایا تمہارے سامنے تعریف کر رہی. انہوں نے کہا یار امیر المومنین شکایت کر رہی ہے کہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، میرے حقوق ادا ہی نہیں کرتا. وہ تو بیچاری شکایت کر رہی. تو آپ نے فرمایا اس کے خاوند کو بلایا اور حضرت کعب سے فرمایا کہ اس کا فیصلہ بھی تم کر دو. حضرت کعب نے اس آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ اسلام نے ایک مرد کو کتنی عورتیں کرنے کی اجازت دی ہے؟ تو اس نے کہا 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر 4 بیویاں ہوں تو معنی یہ ہے کہ ہر عورت کو 4 راتوں کے بعد موقع ملے گا. تو 3 راتیں تو تم عبادت کیا کرو اور 1 رات اپنی بیوی کا حق بھی ادا کیا کرو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو، لوگوں کے لیے اچھا ہو اور گھر والی کے لیے اچھا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے. اس لیے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور الحمدللہ میں اپنے اہل والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی سے بولنا، اپنی بیوی سے محبت کرنا، اپنی بیوی سے حالات کے مطابق مسائل پوچھنا، اس کو اپنی زندگی میں شریک بنانا تاکہ اعتماد اور محبت اور سکون اور مودت جو ہے وہ قائم رہے. اب تم شادی کر کے 4 سال سے یہاں بیٹھے ہو، بیوی وہاں بیٹھی ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ اب یہ کہنا کہ کفیل اجازت نہیں دیتا اور فلانا اجازت، چھوڑ دو ایسی نوکری جس نوکری میں تمہاری عزت کو خطرہ ہو، تمہاری بیوی کو خطرہ ہو کہ بیوی 4 سال شادی کے بعد وہاں بیٹھی ہوئی ہے بیچاری. یا پھر اپنی بیوی کو یہاں منگاؤ، اس کے حقوق ادا کرو، ورنہ قیامت میں آدمی پکڑا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، تیرے نفس کا بھی حق ہے کہ آرام کرو، تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی حق ہے. تو اس لیے لازماً یا تم فوراً جاؤ، اور اگر کوئی اجازت کا رستہ نہیں ہے تو نوکری چھوڑ کے چلے جاؤ تاکہ اپنی بیوی کا حق ادا کرو. کہتے جی کہ ہمارے مسجد کے امام جو ہیں اس پر سارے نمازی جو ہیں وہ ناخوش ہیں. تو حضور نے فرمایا ایسے آدمی کو امام نہیں بننا چاہیے کہ وہ خود تو امام ہو اور لوگ اس کو پسند ہی نہ کرتے ہو. تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ امامت چھوڑ دے، اور اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے، اوقاف کا ملازم ہے، تو آپ محلے والے حضرات اکٹھے ہو کے درخواست دے کے اوقاف کو مل لیں گے، اس کو تبدیل کر دو، کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تیرا بھائی میرے گھر آیا تو تم کو 3 طلاق. حنفی مسلک میں تو میرا بھائی بڑا سخت موقف ہے امام صاحب کا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان تمام ائمہ کی قبر پہ رحمت فرمائے، یہاں کوئی حلال حرام کا مسئلہ آئے نا تو وہ کوشش کرتے ہیں، سخت فتویٰ دیتے ہیں کہ آدمی حرام میں پڑھ ہی نہ سکے. لہذا ان کے نزدیک تو تیرا بھائی آئے گا طلاق ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ عربی میں یہ سوال لکھ کر، یہاں مکہ مکرمہ میں دارالافتاء موجود ہے اور مفتی حضرات موجود ہیں، ان سے رجوع کرو، اللہ کرے تیری مشکل حل ہو جائے. کہتے کہ جی 2 لوگ نماز جو سنت پڑھتے ہیں تو بعض لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ 2 رکعت سنت ہے رسول اللہ کے لیے. یہ بات نہیں ہے میرا بھائی، سنت بانا میرے محبوب کا طریقہ. نماز تو اللہ کی ہے، نماز تو رسول اللہ کی نہیں ہے. سنت پڑھو یا نفل پڑھو یا فرض پڑھو، تمام نماز اللہ کی ہے. سنت کا کیا معنی ہے؟ یعنی طریقہ ہے محمد مصطفیٰ، کہ بھئی حضور پاک کی شاہ کے بعد کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 2 رکعتیں. اب یہ سنت کیوں کہلائی کہ حضور کا طریقہ ہے، ورنہ حکم تو اللہ کا ہے، نماز تو اللہ کی ہے، عبادت تو اللہ کی ہے. تو لہذا نیت عبادت اللہ کی ہوگی، لیکن طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
یہ معنی نہیں ہوتا کہ فرض اللہ کے ہیں، سنت نبی کی ہے اور نفلیں جو ہے پیر کی ہیں. یہ تو پھر اچھی خاصی تقسیم ہو گئی ماشاءاللہ. اچھا پھر وطر کس کو دیں؟ وہ قلندر کو دے دیں. اور اشراق وغیرہ جو ہیں وہ جناب کسی وہ جو 2.5 قلندر ہیں آدھے ان کو دے دیں. یہ کیا صحیح؟ تمام نماز اللہ کی ہے. یاد رکھو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میری زندگی، میری موت سب اللہ کے. تو نماز تو اللہ کی ہوتی ہے. میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کے ایک جگہ پیسے تھے کسی کے پاس. میں نے کہا کہ اگر یہ پیسے مل گئے تو میں ایک بیل خرید کے خیرات کروں گا. پیسے تو تمہارے بھائی کے ہیں، تم خیرات کیوں کرو گے؟ دیکھو نا، اپنے مال سے خیرات نہیں کر سکتا. وہ بھائی کا پیسہ مل گیا تو بیچارہ خیرات کر دے گا. تمہارا کیا تعلق ہے بھائی کے پیسے میں؟ اس کی اولاد کا حق ہے، وہ وارث ہے، اس کی اولاد کو تو خیرات کرنی ہے، اپنے پیسوں سے کرو. جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ جب نیت کریں گے تو وقت سحر یا وقت عشاء، اس وقت عشاء کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے سیدھی بات ہے، تہجد نفل ہے، عشاء فرض ہے. کیا جی لفظوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیل کرانا کوئی ضرورت ہے؟ زندگی بچنے کا دار و مدار ہے تو کوئی بات نہیں. اگر آدمی سجدے کے بعد اٹھے تو رب اغفر لی ورحمنی ورزقنی واجبرنی واہدنی واعف عنی وعافنی، یہ دعا پڑھے. آئے نہ آئے تو رب اغفر لی ورحمنی، نہ آئے تو بیٹھے رہے چپ کر کے. کہتے ہیں جی کہ اخبارات میں حضور کا نام ہوتا ہے، اللہ کا نام ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان کو اکٹھا کر کے جلا دیں بے ادبی نہ ہو، کوئی بات نہیں. دفن کر دو، جلا دو تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے. کہتے ہیں جی کہ ہم نے مدینہ طیبہ سے عمرے کے لیے آئے تھے. احرام کی چادریں تو ہم نے مدینہ منورہ سے باندھ لی اور پروگرام یہ تھا کہ میقات پہ پہنچنے کے بعد نیت کر لیں گے. وہاں سے پھر کپڑے اتارنا رکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہم گاڑی میں سو گئے اور نیند مکے کے قریب کھلی، نہ نیت کی نہ کچھ کیا، اور یہاں سے عمرہ کر لیا تو ایک بکری دم ادا کریں، کیونکہ میقات سے آپ بغیر احرام کے گزر. اللہ نے اسی لیے دم رکھی ہے نا. اگر بکری بھرو گے نا 300 ریال کی، آئندہ مجالے نیند آئے. کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے درس سنتے رہتے ہیں، اللہ قبول کرے، بس دعا کیا کرو. اور آپ کے کیسٹ جو ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے تاکہ روزانہ کا درس جو ہے ہم لے سکیں؟ میرا بھائی میرے پاس ہوتے نہیں، یہ لڑکے وغیرہ بناتے ہیں، بیچتے ہیں. منع ان کو میں نہیں کرتا کہ چلو بھی دین کی بات ہے، اللہ کا دین ہے، آگے پہنچاتے رہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میرا اس میں کوئی دخل، کوئی پیسہ، کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کو انشاءاللہ سب مل جائیں گی کیسے. قبروں کی زیارت کے بارے میں حضور کی حدیث مبارک ہے کہ انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن زیارت کیا کرو. اب معنی یہ ہے کہ جیسے ہم مکے میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو جنت المعلی تشریف لے جائیں، یا آپ قبرستان مسلمانوں پر جا کے ان کو سلام کریں، ان کے لیے دعا کریں، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے سفر کر کے کہ بھئی میں سفر کر کے حضرت چشتی کی مزار پہ جاؤں گا، یہ منع ہے. سفر کرنا منع ہے. آپ وہاں موجود ہیں تو بالکل جائیں. جہاں آپ جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، وہاں قبریں ہیں، کسی بزرگ کا مزار ہے، بالکل جائیں اور جا کے ان کے لیے دعا کریں. کہتے جی کہ ظہر کی نماز میں
اور عصر کی نماز میں امام زور سے قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی نے اسی طرح سکھلایا ہے کہ فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں قرات جاری ہوگی، ظہر میں، عصر میں سری ہوگی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا اظہار ہو کہ ہم آہستہ عبادت کریں تو وہ سنتا ہے اور زور سے پڑھیں تو وہ سنتا ہے۔ انہو یعلم الجہر وما یخفا، تو نماز جہری بھی ہو گئی اور سری بھی ہو گئی۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، اس کو غلطی یہ ہو گئی، اس کے خیال میں تھا کہ مجھے وضو ہے، اس نے طواف کر لیا، بعد میں صفا مروہ بھی دوڑا، 5ویں چکر میں تھا کہ یاد آیا کہ میرا تو وضو نہیں ہے، تو بہرحال وضو کر کے دوبارہ طواف کر لو تو کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اور اگر تم نے طواف نہ دہرایا تو پھر ایک بکری دم دینی پڑے گی کہ بغیر وضو کے تم نے عمرے کا طواف کیا ہے۔ کہتے جی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اپنے بیوی، بچے، آل اولاد، رشتہ دار ان کو بھی ملیں گے، بالکل ملیں گے، کیوں نہیں ملیں گے؟ اچھی جنت ہے کہ بچوں کو جدا کر دے، اولادوں کو جدا کر دے، بیوی کو جدا کر دے، پھر جنت کیا ہوئی؟ جنت تو خوشی کا نام ہے، اور راحت اور خوشی تو اسی میں ہے کہ سب ملیں گے۔ اور یہ تو قرآن میں بھی مسئلہ موجود ہے کہ والدین جنت میں ہوں گے تو ان کو بچے نظر نہیں آئیں گے، اولاد نظر نہیں آئے گی، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری اولاد نہیں نظر آ رہی، تو اللہ فرمائیں گے تمہاری اولاد ہے تو جنت میں، لیکن تمہارا درجہ بہت اونچا ہے، وہ نیچے درجے میں ہے۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم جو دنیا میں عمل کرتے تھے تو اولاد کی بھی نیت ساتھ تھی نا، تو اللہ فرمائیں گے اچھا ان کے بچوں کو بھی اعلیٰ درجے میں بھیج، الحقنا بہم ذریاتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی اولادوں کو بھی ماں باپ کے پاس بھیج دیا جائے گا، اور ماں باپ کے درجے بھی کم نہیں ہوں گے، وہ اسی درجے میں رہیں گے، ان کے درجے اللہ بڑھا دیں، تو ماں باپ بھی ملیں گے، بیوی بھی ملے گی، سب ملیں گے، فکر نہ کریں۔ اور پھر اللہ کا قرآن ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو تم خواہش کرو گے وہ ملے گی، جو تمنا کرو گے وہ ملے گی، بس منہ سے نکالو گے تو اللہ نعمت عطا فرما دیں گے۔ کہتے جی ہمارے علاقے میں جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے بعد ہیلا اسقاط کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ عمل صحابہ میں ہے، ان چیزوں سے بچو۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو کہ یہ ہیلا اسقاط، یہ قرآن خوانی، یہ ختم خوانی، یہ سارے چیزیں جو ہیں اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے ہمیں حضور پاک حکم دیتے کہ یہ کیا کرو۔ اب دیکھو نا، مسح کرنا بھی حضور نے سکھا دیا، انگلیوں میں خلال بھی سکھا دیا، اتنے بڑے مسئلے نہیں سکھائے، کوئی عقل کی بات نہیں سکھائے تو مانا ان کا دین میں تعلق ہی نہیں۔ اگر دین میں تعلق ہوتا تو دین تو حضور کی زندگی میں مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دیکھیں نماز ہے، حضور نے نماز پڑھ کے سکھائی ہے کہ نہیں سکھائی؟ اب دیکھیں زکوٰۃ ہے، حضور پاک نے حکم دے کے تفصیل سمجھا دی کہ نہیں سمجھا؟ اب آپ دیکھیں روزہ ہے، حضور نے روزہ رکھ کے سمجھا دیا، افطار کر کے ساری کر کے دکھلا دیا۔ حج ہے، حضور نے حج کر کے دکھلایا، طواف کر کے دکھلایا، صفا مروہ دوڑ کے دکھلایا، احرام باندھنا سکھلایا، کندھا نکالنا سکھلایا، رمل کرنا سکھلایا۔ تو اگر یہ میلاد، اگر یہ جمعراتیں، اگر یہ کل خانیاں، اگر یہ ہیلا اسقاط، اگر یہ دین ہوتا تو یہ نہ سکھلاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کہتے ہیں جی کہ نکاح جب میرا ہوا ہے تو حق المہر جو ہے وہ 50,000 روپے مقرر ہوا، 50,000 کے زیور میں نے بیوی کو دے دیے، لیکن جب زیور دیے تو ان کو بتایا تھا کہ یہ حق المہر میں ہے۔ اگر تم نے 50,000 کے زیور دیے اور بیوی کو بتلا دیا کہ یہ بھی حق المہر جو میں نے تمہیں دینی ہے نا یہ زیور، تو پھر تو بات ختم ہوگی، ورنہ وہ زیور تمہارا ہدیہ ہے، حق المہر ادا کرو۔
اب ٹرکھانا چاہتے ہو کہ اسی میں حق المہر بھی ہو جائے اور زکوٰۃ میں تمہیں سارے ادا ہو جائیں۔ حضور پاک کا نام سنیں تو انگوٹھے چومنا جائز ہے، بالکل بدعت ہے، 100% بدعت ہے۔ یہ میں نے نئی محبت دیکھی ہے، انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہیں۔ عجیب بات، مجھے تو آج تک یہ منطق سمجھ ہی نہیں آئی۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ تھی کہ بعض علماء نے یہ لکھا تھا کہ بھئی کسی آدمی کے آنکھوں میں کمزوری ہے، نظر کمزور ہے، نظر میں تکلیف ہے، تو وہ بھئی درود شریف پڑھے اور بسم اللہ پڑھے اور قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور اللہ کا نام ہے یا نور، اور یہ پڑھے اور آنکھوں پہ دم کرتے ہیں تو آنکھوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ حضور کے نام کو چومو۔ یہ تو بعض بزرگوں نے ایک بات لکھی تھی، اور وہ بھی اللہ رسول کا حکم نہیں، حدیث نہیں، قرآن نہیں، لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے حضور کے نام پہ انگوٹھے چومو۔ جب ہم تکبیر وتر پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد دعا پڑھیں گے؟ ہاں بالکل، پہلے اللہ اکبر کہو گے پھر دعائے کنوز پڑھو گے۔ میں تبلیغی جماعت کو گالیاں دیتا ہوں، اچھا کرتے ہو، لیکن پھر میں ان کے ساتھ مل گیا تو اب مجھے پتہ لگا وہ تو دین کا کام کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے توبہ کرو، بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ حرم شریف کے باہر جو مسجدیں ہیں، اگر ان میں ہم نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ ملے گا، بالکل ملے گا۔ سارے مکے کے شہر میں جتنی مسجدیں ہیں وہ حرم میں ہیں، جہاں بھی نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت سے 1 لاکھ ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں لوگ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتے، حنفی حضرات نہیں پڑھتے، وہ تو فرض نماز میں بھی نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے ہوں تو فرض نماز میں بھی نہیں پڑھتے، جنازہ تو ان کے نزدیک نماز ہی نہیں۔ حنفی مسلک میں تو جنازہ دعا ہے، نماز نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی نماز بتلاؤ جو رکوع اور سجود کے بغیر ہو، یہ تو اس پہ اطلاقاً لفظ صلاۃ ہے۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنازہ نماز ہے، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اور پھر دعا اور پھر سلام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، پھر درود اور پھر دعا۔ نبی پاک نے جنازہ سے فاتحہ اور زور زور سے پڑھی، ہمیں تو کوئی حدیث نہیں ملی آج تک۔ اگر ہو حدیث مبارک تو آمنا و صدقنا۔ ہمارے آنکھوں پہ کون مسلمان ہے جو حدیث رسول کا انکار کرے؟ اچھا، یہ جتنے لوگ آج کل جنازہ زور سے پڑھتے ہیں، ان کا باپ دادا بھی ایسا پڑھتا تھا، ان کا کیا ہوگا؟ یہ تو ابھی شروع ہوا ہے نا زور زیادہ۔ پہلے جتنے ان کے باپ دادا بزرگ علماء گزر چکے ہیں، کبھی کسی نے زور سے نہیں پڑھا۔ عمرے اور حج میں عورت چہرے پہ پردہ کرے گی، ہاں غیر مرد ہوں گے تو کرے گی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب غیر مرد قریب آتے صدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے چہروں پہ کپڑا لٹکا دیتے تھے، اور جب مرد دور ہو جاتے تو اٹھا کے بیٹھ جاتے۔ نمازی کے آگے نہ گزریں، نماز تو نہیں ٹوٹتی لیکن گزرنا بہت گناہ ہے۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ کہتے جی کہ ہمارا ہوٹل کا کاروبار ہے، ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں، کام کی نیت سے، عمرے کا ارادہ ہی نہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تم پہ کوئی جرمانہ نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کام کے لیے آؤ یا کسی لیے، جب میقات سے گزر رہے ہو تو بغیر احرام نہ آؤ ورنہ دم پڑ جائے گی۔ کہتے جی کہ زمزم کے پانی سے ہم چائے بنا لیں، کوئی بات نہیں،
چائے بناؤ، کھانا بناؤ، ویسے پیو، زمزم ایک پانی ہے برکت والا۔ ہمارے گھر پہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا، میرا ایک رشتہ دار ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے گولی لگ گئی، بیچارہ مر گیا، وہ شہید ہے، بالکل شہید ہے۔ من قتل دون مالہ او عرضہ، حضور نے فرمایا جو اپنا مال بچاتے بچاتے ظالم سے لڑتے لڑتے مر جائے یا اپنی عزت کی حفاظت میں مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، اور ڈاکو مر جائے وہ حرام موت مرے گا۔ کہتے ہیں جی کہ لوگ طواف کے دوران میں موبائل ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ یہ ایک اللہ کا عذاب آ گیا ہے کہ آدمی کی نہ نماز میں اطمینان ہے نہ طواف میں اطمینان ہے۔ بہرحال ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ جب حرم میں داخل ہو تو بند کر لے۔ کہتے جی کہ یہ جو ٹائی باندھتے ہیں یا شرٹ یا پینٹ، یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ سرکار دو جہان ہیں، صحابہ کرام نے کبھی ٹائی نہیں لگائی، کبھی شرٹ نہیں پہنا، کبھی پینٹ نہیں پہنا، تو یہ غیر اسلامی لباس ہے۔ لیکن اب عام ہو گیا ہے تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ بھئی اتنا گناہ نہیں رہا کہ اب تو مسلمان بھی پہنتے ہیں، لہذا تشبہ باقی نہیں رہا، لیکن نہ پہنے بہتر ہے۔ میں نے کہتا ہے جی کہ چرچ میں ٹائی شرٹ اور پتہ نہیں کہ دیکھا ہے، یعنی جب وہ لوگ اپنے چرچ میں جاتے ہیں تو یہی لباس پہنتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اور جب ان کا کوئی آدمی جوز مر جاتا ہے تو اس کو سوٹ پہنا کے دفن کرتے ہیں۔ تو بہرحال نماز تو میرا بھائی سطر چھپا ہونا ہو جائے گی، پینٹ سے چھپا ہو یا سلوار سے، لیکن وہ لباس جو قطع وضع میں اسلامی نہیں ہے اس سے بچیں۔ ہمارے مسجد ہے بہت چھوٹی اور ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور ساتھ قبرستان ہے، تو قبروں پہ اوپر نماز نہیں ہوگی، قبروں کو نہ توڑو، کسی دوسری جگہ بڑی مسجد بنا لو۔ دو بھائیوں کا دن میں شادی ہو گیا، دو بہنوں کا نکاح ہو گیا اور غلطی سے وہ دلہنیں بدل گئیں، دارالافتاء میں جا کے فتویٰ پوچھو۔ کہتے جی کہ طواف کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، اور وہ 2 رکعت حرم کے علاوہ اپنے گھر میں ہوٹل میں جہاں یاد آ جائے وہیں کھڑے ہو کے پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ مسئلہ پوچھنا نہیں چاہتے، چھیڑنا چاہتے۔ اچھا یہ جن کی 2 دلہنیں بدل گئی ہیں نا، ان کو لے آؤ حرم میں میرے سامنے بیٹھ کے کلمہ بھریں کہ یہ ہمارا واقعہ ہے، میں اس وقت فتویٰ بتا دوں گا، لے آؤ اس کو۔ اللہ کے بندے، آج تم قلم نہیں بدلنے دیتے ہو اور 6 فٹ کی لاش بدل گئی تھی، بڑے عجیب آدمی ہو جناب۔ اب تو تمہاری منگنی ہوتی ہے تو ویڈیو بنے ہوئے ہیں، تمہاری بیویاں کیسے بدل گئیں؟ یہ تو پرانے دور میں کسی زمانے میں کوئی واقعہ ہوا ہو تو اللہ عالم۔ اب تو جناب جب انگوٹھی پہناتے ہو تو فوٹو، جب مہندی کی رسم ہوتی ہے تو فوٹو، جب جناب پہلی دن منگنی ہوتی ہے تو فوٹو، اب تمہارے پاس، اور فوٹو جیب میں بلکہ انگوٹھی کے نگینے میں، وہ کیسی بیوی بدل گئی یار تمہاری؟ شادی سے پہلے تمہاری بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، گپ شپ ہے، بیچ میں جاتے ہو، ہوٹلوں میں جاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، کیسے بدل گئی بیوی تیری؟ اللہ کے حرم میں جھوٹ بولتے ہو کسی کو چھیڑنے کے لیے، تو پھر زبان مولویوں کی بہت لمبی ہوتی ہے، بچ کے رہنا۔ عید سے پہلے قربانی کر دے وہ قربانی نہیں ہوگی، قربانی تب ہے جب نماز کے بعد ہو۔ اگر کوئی شیعہ مل جائے قربانی میں بالکل نہ ملائے، بالکل دور رہیں بلا جائے، کیونکہ شیعہ ایک نہیں، ان کی قسمیں ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو اب بھی بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے تو کفر میں شک ہی نہیں۔
بعض ایسے ہیں جو اب بھی نعوذ باللہ حضرت ابو بکر عمر کو مرتد سمجھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اب بھی اس قرآن کو کامل نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ قرآن بدل گیا ہے، صحابہ نے بدل دیا ہے، اور بعض شیعہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بس حضرت علی افضل ہے اس لیے کہ وہ رشتہ دار تھے اور کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ تو ان میں بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، 365 قسمیں ان کی، اگر پڑھنی ہو تو کتاب منہاج السنہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پڑھو، انہوں نے ساری قسمیں ان کی بیان کی ہیں۔ کہتے جی کہ جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اب تو یہاں ہر گھر میں تصویریں ہیں تو فرشتے آ رہے ہیں، کبھی ملے ہیں آپ کو؟ آپ نے رحمت کا فرشتہ کبھی دیکھا ہے؟ ہمارے گھروں میں رحمت ہے، عذاب ہی عذاب، یا فلم ہے یا ڈش ہے یا VCR ہے یا گانا ہے یا موسیقی ہے، ہر وقت بکواس ہے، نہ قرآن ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب شیطان نے ڈیرا ڈال دیا تو کہاں سے اللہ کا ذکر ہوگا؟ اور بعض علماء کہتے ہیں تصویر سے مراد ہے مجسمہ، وہ بت، یہ کاغذ کی تصویر نہیں، لیکن بچوں بہرحال اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف کر لیا، صفا مروہ رہ گیا، بال کٹوا دیے تو اب ایک بکری دم ادا کرے، بال نہیں کٹوائے تو صفا مروہ دوڑ کے بعد میں بال کٹائے۔ 2 واجب پڑھنے میں تاخیر ہو جائے، یعنی طواف کی 2 رکعت، کوئی حرج نہیں، دوسرے دن پڑھ لو۔ اگر عصر کے بعد ہم طواف کریں، حنفی مسلک والے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں طواف کی 2 رکعت ہر وقت جائز ہے۔ مسجد عائشہ میں احرام باندھنے جائیں تو عصر کی نماز کے بعد کوئی 2 رکعت نہ پڑھیں، کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھ کے آ جائیں۔ اگر آدمی نے عمرہ کر لیا ہے، اب طواف افضل ہے یا عمرہ؟ جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر طواف کرتے رہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ کہتے جی میں صفا مروہ دوڑ رہا تھا کہ ایک ریڑھی نے ٹکر لگائی اور میرے پاؤں سے خون نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم لوگ سفر میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سفر میں 2 نماز جو ہے مغرب عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں، حنفی مسلک میں اکٹھی نہیں پڑھتے بلکہ مغرب لیٹ کریں اور اس کو آخر وقت میں پڑھیں اور عشاء کو اول وقت میں پڑھیں۔ اور اگر آپ نے جماعت سے پڑھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے وطن جا رہا ہوں، دعا کریں اللہ سب پہ رحم کرے۔ ایک آدمی کی بیوی ہے، اس کی بہن سے اس نے گناہ کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے کہ بیوی کی بہن سے برا کرے؟ اللہ معاف کرے، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ جب ملے تو پوچھ لینا ان سے، میری تو ملاقات ہے ہی نہیں، آپ نے ملنا ہے ان کو، جب آئے نا روح نکالنے کے لیے پوچھ لینا کیا کام کرتے ہو، بتا دے گا کہ یہ کام کرتا ہوں۔ بس سارے جو بیٹھے ہیں مولوی مفت میں ملا ہوا ہے، بیچارے کچھ تو پوچھیں، کچھ تو لکھیں نا، کچھ تو بتائیں نا کہ ہم بھی بڑے مولوی ہیں، دیکھو کیسا سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا سعد اللہ خان تھا، اس کو بادشاہ نے اپنا وزیر بنا لیا۔ جب وہ وزیر بن گیا تو اس کے جو حسد والے تھے، مخالف تھے، جو جلتے تھے کہ یہ وزیر نہ بنے، اب وہ روز پریشان ہوں گے اس وزیر کو کسی طرح کوئی غلطی کروائیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک دن
اس کے منشی سے ایک حکم نامہ لکھوایا کہ 10,000 روپے جبرائیل کو، 10,000 میکائیل کو، 10,000 اسرافیل کو اور 10,000 جو ہے اسرائیل کو دے دیے جائیں، ایک پے آرڈر بنوا کے کاغذوں میں رکھ دیا کہ رش ہے، اتنی فائلیں ہیں تو ساری پڑھ کے تھوڑی دستخط کرے گا، وہ مرتے جائیں گے دستخط۔ تو جب وہ دستخط کر دے گا تو بادشاہ کے پاس لے جائیں گے کہ جناب یہ آپ کے وزیر کا حال ہے، تو جبریل کو پیسے دے رہا ہے۔ تو آگے تو سعد اللہ خان تھا نا جی، وہ جناب پڑھتا آیا اور جب وہاں پہنچا لکھا کہ رزق عیشاں بر آسمان سعد اللہ خان، ان کا رزق اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے کہ میں چیک جاری کروں۔ تو یہ ملائکہ کا کام ہے نا، جب مرنے کا وقت آئے گا نا، روح نکالنے آئے گا، پوچھنا کیا کام کرتے ہو، کہے گا بھی کر کے دکھاتا ہوں۔ جبل نور پہ چڑھنا کیسا ہے کوئی بات نہیں، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں۔ آپ کا سپیکر جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور ہمیں آواز نہیں آتی، اونچا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے بندے، حرم میں کام ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد تحیہ نہ پڑھے کوئی بات نہیں، بغیر نماز کے بھی احرام ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس والا نہیں روکتا، نہ روکے، وہیں بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ ہوائی جہاز میں آ رہے ہیں، وضو کرنے کا موقع بھی نہیں، حمام ہے، لیٹرین ہے، وضو میں تکلیف ہے، نہ وضو کریں، کچھ بھی نہ کریں، وہیں بیٹھے بیٹھے چادریں باندھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس احرام ہو گیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ غسل کرو، کوئی ضروری نہیں کہ وضو کرو، کوئی ضروری نہیں کہ 2 رکعت پڑھو، بلکہ اسلام میں تو اتنی آسانی ہے کہ آپ جب جہاز میں بیٹھ گئے، آپ کو یاد آیا کہ میں نے احرام باندھنا تھا اور چادریں تو میرے پاس ہیں نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو جب میقات سے جہاز قریب آئے تو اپنی قمیض اور بنین نکال لو، شلوار ہے یا پاجامہ میں بیٹھے رہو، اسی قمیض کو کندھے پہ ڈال دو اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور جب جتنے اترو تو چادر باندھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام تو بہت آسان ہے، لیکن تم سیکھو بھی تو صحیح ہے۔ جو ڈی سی لاتے ہیں، ڈی سیز نہیں، سی ڈیز ہوتی ہیں، لانے والے کو بھی گناہ اور دیکھنے والے کو بھی گناہ اور مدد کرنے والے کو بھی گناہ، سارے گناہ میں شریک ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد جو صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، اللہ کا ہر کلام سچا ہے، کیونکہ اگر یہ کہنا ضروری ہوتا تو حضور پاک جتنی دفعہ قرآن پڑھتے کہتے، صحابہ جتنی دفعہ قرآن پڑھتے کہتے، انہوں نے نہیں کہا۔ لیکن اگر کسی نے کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ الجھو، اب حضور کی امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں جی کہ زمزم کا پانی لگاتار نہیں پینا چاہیے، تو تم تار پیا کرو، لگاتار نہ پیو، تار پیا کرو، ہر نماز کے بعد 5-6 گلاس پی لیا کرو۔ کہتے ہیں جی میں جب کوئی نیک کام کرتا ہوں، اس کے فوراً بعد شیطان مجھ سے کوئی غلط کام کرواتا ہے، مانا وہ نیک کام اللہ کو قبول ہی نہیں ہوا۔ اگر وہ نیک کام قبول ہوتا تو اس کے بعد تم کبھی برائی نہ کرو۔ اور جب شیطان سے تمہارا اتنا بڑا تعلق ہے، تمہیں پتہ لگتا ہے کہ شیطان کرا رہا ہے، تو اس کو کہہ دو کہ یار مجھے 1-2 مہینے تو چھٹی دو۔ اللہ کے بندے اعوذ باللہ پڑھو، لا حول پڑھو، شیطان کے عمل سے بچو۔ شیطان کراتا ہے، تم خود کرتے ہو، شیطان کیوں کراتا ہے؟ میرا بھائی عید کی نماز پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو وہ کافر ہے، اس کا جنازہ بھی جائز نہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی جائز نہیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر ہے، ایسا گناہ کیا ہے جو اس کو کبھی نہ کبھی کافر بنا دے گا، تو بہرحال اس کو کہو توبہ کرے اور نمازیں پڑھے۔ یہود اور نصارہ کے جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، وہ جنت میں اعراف میں ہوں گے۔ صفا و مروہ دوڑتے ہوئے زخم ہو گیا، کوئی بات نہیں،
اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا اور احرام کھول دیا، تو ایک بکری بطور دم ادا کرے۔ ہم طواف کیسے شروع کریں؟ بالکل استقبال کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر شروع کریں گے۔ کہتے ہیں جی ایک کمپنی ڈبوں میں روٹی بانٹتی ہے، تقسیم کرتی ہے، تو اس کی روٹی ہمیں کھانی چاہیے۔ اگر غریب ہو تو کھا لو، اگر پیسے والے ہو تو نہ کھاؤ، غریب کے گھر میں جانے دو۔ وہ روٹی بھی تم پیسے والے کھا جاؤ کہ میرا ڈالر بچ جائیں، تو غریب بیچارے کیا کھائیں؟ اگر غریب ہو، پیسہ نہیں ہے، بالکل کھاؤ، اور اگر غریب نہیں ہو تو غریبوں کو کھانے دو، اور لے بھی دو تو کسی غریب کو دے دو۔ مجھے نہیں پتا آپ کا مقصد کیا ہے۔ مسلمان غیر مسلم سے کہیں غلطی پر ہے، وہ کیسے غلطی پر ہے؟ مسلمان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس اسلام ہے، ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان کے پاس قرآن پر یقین ہے، ان کو ظلم سے خوف ڈر ہے، کیا ان کے پاس ہے؟ میرے خیال میں مذہب ایک نشہ ہے، تو آپ نشہ چھوڑ دیں، آپ کے بغیر بھی اسلام قائم رہے گا، آپ کے بغیر اسلام قائم رہے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مجھے نہیں پتا ہے، ہندو مندر میں جا کے پتھر کے صنم سے باتیں کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تمہیں دونوں ایک نظر آتے ہیں؟ ہم نے پتھروں کو نکالا ہے، وہ پتھروں کو خدا بناتا ہے۔ ہم پتھر توڑنے والے ہیں، وہ پتھر بنانے والا ہے۔ بت شکن اور بت فروش تمہیں ایک جیسے لگتا ہے؟ پیغمبر خود تشریف لے گئے اپنے جسد مبارک کے ساتھ، کیونکہ قرآن کہتے ہیں اصوات عبد ہی، اور لفظ عبد کا اطلاق صرف روح پہ کبھی نہیں ہوتا، روح اور جسد دونوں پہ ہوتا ہے۔ میرے محبوب کا معراج جسمانی ہے اور جاگتے ہوئے ہے، نیند میں نہیں، پہ 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 نہیں،